اللہ نے قارون کا واقعہ بیان کیا سورہ قصص کی آیت نمبر 76 سے لے کے 82 تک چند باتیں اس میں سے عرض کرتا ہوں۔ قارون اپنا مال لے کے گھر سے نکلے اور اس کے سامان کی چابیاں ایک جماعت اٹھا رہی ہے، اور لوگوں نے اس کو یہ کہا تھا، لوگوں نے قارون کو کہا تھا کہ قارون لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، قارون اکڑنا، زندگی میں تکبر نہ کر، اللہ تعالیٰ اترانے والے اور اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، دوسرا کہا کہ قارون تجھے دنیا میں اللہ نے مال دیا ہوا ہے، جو اللہ نے دنیا میں دیا ہے اس سے آخرت کا سامان اکٹھا کر۔ لوگوں نے اس کو تیسری بات کہی وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں تو اپنا حصہ نہ بھول، جو تیرا ہے وہ تیرا ہے، جو تیرے رب کا ہے وہ تیرے رب کا ہے، اس کے تیرا حق نہیں ہے۔ اور لوگوں نے اس کو اگلی بات کہی، اس نے کہا دنیا میں وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، قارون تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا سلوک کی ہے، دنیا میں تو نیکیاں نیکوکار بندہ بن کے رہے، تو بھی حسن سلوک کرنے والا بندہ بن کے رہے۔ اور آخری بات لوگوں نے کہی وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، قارون زندگی میں فساد نہ کر، اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا، دنیا میں دنگا فساد نہ مچا۔ سوچ دیکھیں، نصیحت ہو رہی ہے۔ قارون نے آگے سے لوگوں کو کیا کہا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، دنیا میں جو میرے پاس ہے یہ میرے علم کی بدولت ہے، یہ مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا، اس میں کسی اور کا کوئی ہاتھ نہیں۔ یعنی واضح الفاظ میں اللہ رب العالمین کے حسن سلوک کا انکار کیے، واضح الفاظ میں اترا رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، اکڑ رہا ہے، اور دنیا کے لوگوں کو یہ باور کروا رہا ہے کہ یہ میری اپنی محنت ہے، یہ میری اپنی کمائی ہے۔ اور پھر یہ سوچ، پھر میرے رب کا فیصلہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا انجام دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے ارشاد فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ کہتے ہیں اس کو میں نے اس کے اہل و عیال سمیت، اللہ کہتے ہیں میں نے زمین میں دھنسا کے رکھ گیا، سارا مال و متاع بھی، قارون بھی گیا، اپنے اہل و عیال سمیت گیا، اور اللہ کہتے ہیں میں نے زمین میں دھنسا کے رکھ دی۔ مالوں کی انبار ہے، جماعتیں مال اٹھا رہی ہیں، سوچ کا فرق ہے۔ دوسری سائڈ پہ ایک اور سوچ دیکھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری میں واقع آتا ہے، حدیث نمبر 3798، پیارے پیغمبر کے پاس ایک مہمان آ گیا، کہا اللہ کے نبی محتاج ہوں، بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے۔ پیارے پیغمبر نے سارے گھروں میں پیغام بھیجا کہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، سارے گھروں سے پیغام آیا تھا اللہ کے نبی ما معنا الا الماء، اللہ کے نبی ہمارے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ گھر کس کے ہیں؟ امام الانبیاء کے ہیں۔ دنیا کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 گھروں سے پیغام آیا کہ اللہ کے نبی گھر میں کوئی کھانے کے لیے چیز نہیں ہے، لیکن ساری صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کے مہمان کو کھانا میں کھلاتا ہوں۔ گھر لے کے گئے ہیں، بیوی سے جا کے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کوئی کھانے کے لیے چیز ہے؟ بیوی کے الفاظ یہ تھے ما معنا الا قوت الصبیان، کہ گھر میں سوائے بچوں کی خوراک کے کوئی شے نہیں ہے، بچوں کی خوراک ہے۔ اور بیوی نے کہا میرے اور تیرے لیے بھی کچھ نہیں۔ اس نے اپنی بیوی کو ایک بات کہی تھی، اس نے کہا چراغ فی الحال جلا کے رکھ۔ دوسری بات کہی تھی وَنَوِّمِ صِبْيَانَكَ، کہ اپنے بچوں کو فرمایا بچوں کو سلا، یہ کھانا مہمان کھائے گا۔ اور مہمان نے کھانا کھایا، اور مہمان کے کھانا کھانے سے پہلے اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ چراغ بجھا دینا ہے، ہم اس کے ساتھ ویسے منہ ہلائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے کہیں یہ کھانا نہ چھوڑ بیٹھ۔ اور اس حدیث کی الفاظ ہیں میاں اور بیوی دونوں رات بھوک کی حالت میں سوئے ہیں، بچے رات کو بھوک کی حالت میں سوئے ہیں، مہمان نے کھانا کھایا ہے، صبح ہوئی ہے، معاملہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی رسول کو کہا کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کا، میاں اور بیوی کا عمل دیکھ کے اللہ تعالیٰ رات کو آسمانوں پہ مسکرایا ہے۔ پھر اگلی بات کہی، فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے رات ایک آیت نازل کی ہے روئے زمین پہ، اور اللہ رب العالمین نے یہ قرآن مجید کی آیت فرمایا صرف تیرے اور تیرے بیوی کے عمل کو دیکھ کے نازل کی ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔